تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیٹسٹ نیوز کے لیے ببو ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ گواہ ہے، اسلام کو اپنوں نے زیادہ نقصان پہنچایا اور دشمنوں نے کم۔ شروع دن سے ہی مسلمانوں کی صفوں میں منافقین موجود تھے اور آج تک موجود ہیں۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، غیر مسلم طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے مسلمانوں پر اندر سے حملہ آور ہوتے ہیں اور دین اسلام کو نقصان پہنچانے کی سر توڑ کوششوں میں مصروف ہیں، اور دن بدن نئے سے نئے فتنے پیدا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مسلمانوں کی دل آزاری کرنے کے لیے کبھی علماء کرام کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے، تو کبھی تعلیمی نصاب میں تبدیلیاں کی جاتی ہیں، کبھی مسجدوں سے سپیکر اتار لیے جاتے ہیں، کبھی گستاخ رسول کو رہا کر دیا جاتا ہے، اور کبھی عاشق رسول جو گستاخ رسول کو جہنم واصل کرے تو اسے تختہ دار پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ جب کوئی غیرت مند مسلمان احتجاج کرے تو اس کو جھوٹے مقدمات میں جکڑ دیا جاتا ہے اور بے گناہ شہریوں کو عدالتوں میں گھسیٹا جاتا ہے۔ اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر کھلم کھلا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، ہم تو فساد ختم کرنا چاہتے ہیں، جبکہ خود سب سے بڑے فسادی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے کہ میرا بندہ کیا کرتا ہے، مگر وہی احکم الحاکمین ہے، وہی اپنے بندوں کو حکمرانی عطا فرماتا ہے اور وہی حکمرانی چھین بھی لیتا ہے۔ ہمیں اللہ کے فضل کو تلاش کرنا چاہیے، نہ کہ اللہ کے قہر کو دعوت دینی چاہیے۔ عدل کرے تے تھر تھر کمبن اونچیاں شاناں والے، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اونچیاں شاناں والے، فضل کرے تا بخشے جاون میں رنگے منہ کالے۔ حالیہ دنوں میں جو طوفان آیا، بارش کے ساتھ ساتھ ژالہ باری ہوئی، جس سے 50 کے لگ بھگ لوگ جہاں بحق ہوئے، بے شمار مکانات مسمار ہوئے اور اربوں روپے کے اناج ضائع ہوئے۔ ابھی تک کئی علاقوں کی الیکٹرک سپلائی بند ہے۔ یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب تھا۔ لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اور توبہ استغفار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا طوفان ہم نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وارننگ دی گئی ہے کہ باز آ جاؤ اپنے کرتوتوں سے، ورنہ مٹا دیے جاؤ گے۔ استغفر اللہ۔ جب بے گناہوں پر ظلم ہوتا ہے تو پھر ایسی نشانیاں نازل کی جاتی ہیں تاکہ عقل مند سمجھ جائیں یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے، اور کسی بھی جان پر وہ ظلم نہیں کرتا اور ظالموں کو کبھی نہیں بخشتا۔ آج سے 8 ماہ پہلے پاکستان میں پی ٹی آئی کی حکومت وجود میں آئی۔ 8 ماہ گزرنے کے باوجود حکومت نے کوئی بھی ایک اچھا کام نہیں کیا، ماں سوائے نفرت پھیلانے اور انتقامی کارروائی کرنے کے۔ جب سے موجودہ حکومت برسر اقتدار آئی ہے، واللہ کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکے ہیں اور عوام بہت زیادہ پریشان ہے، مگر حکمران اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ پہلی دفعہ اقتدار ملنے پر اچھی کارکردگی دکھانے کے بجائے دوسروں کو چور ڈاکو کہہ کر عوام کو تسلیاں دینے کی ناکام کوششیں کی جا رہی ہیں۔ معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے اور روزمرہ کی استعمال کی اشیاء اور ادویات کی قیمتوں میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے، اور ڈالر بے قابو ہونا یہ حکومت کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میں حکومت پر بیجا تنقید نہیں کرنا چاہتا، مگر جو حقیقت ہے وہ سب کو نظر آ رہی ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لوگ تبدیلی کے نام پر جھانسے میں آ گئے اور اب عوام کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ عوام مزید مہنگائی برداشت کرنے سے قاصر ہیں۔ دوسری جانب حکومت نے گستاخ رسول کو
غیر قانونی رہائی پر احتجاج کرنے والوں اور گستاخ رسول کی سزائے موت کا مطالبہ کرنے والے علماء کے ساتھ اور عوام کے ساتھ ظالمانہ رویہ اختیار کیا، اور حکومت امن و امان خراب کرنے کی خود ذمہ دار ہے، ورنہ کسی کا بھی حکومت کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں تھا۔ گستاخ رسول کو سزا دے دی جاتی تو یوں ملکی حالات نہ ہوتے۔ جہاں پر امن نہ ہو وہاں ترقی نہیں ہو سکتی۔ حکومت نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کی قائدین سمیت ہزاروں بے گناہ کارکنان کو بھی گرفتار کر لیا، اور اب تک 5 مہینے گزر چکے ہیں، کوئی فیصلہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا اور معاملہ یوں کا توں ہے۔ امیرالمجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب اور پیر محمد افضل قادری صاحب جب سے گرفتار ہوئے ان کے ساتھ متعدد بار ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی، مگر کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ 8 ماہ میں حکومتی کارکردگی صفر ہونے پر اب ایک نیا طریقہ، ایک نیا شوشہ پھیلایا ہوا ہے کہ پاکستان میں نیا اسلامی صدارتی نظام لایا جا رہا ہے، جس کے لیے پیپر ورک کیا جا رہا ہے اور مختلف مذہبی اسلامی جماعتوں سے رابطے کیے جا رہے ہیں کہ ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ہم اسلامی صدارتی نظام لا سکیں۔ صدارتی نظام کی سمجھ تو آتی ہے، مگر اسلامی کا لفظ استعمال کر کے ایک بار پھر مسلمانوں کے دین اسلام کے ساتھ اور ان کے ایمان کے ساتھ کھیلنے کی سیاست ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے مدینہ کی ریاست بنانے کا دعویٰ کیا گیا اور کہا کہ ہم پاکستان کو مدینہ کی فلاحی ریاست بنائیں گے، اور جو انہوں نے ہمیں نقشہ بنا کر دکھایا کہ یہ دیکھیے ہم ایسا نظام لانا چاہتے ہیں اور ایسی مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں، تو عوام نے اسے قبول کرنے سے بالکل انکار کر دیا، کیونکہ دنیا میں صرف ایک اسلام ہے۔ یہ نیا لبرل اسلام نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ اسلام کے سراسر خلاف ہے۔ اب جو اصل بات آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب سے جیل میں رابطہ کیا گیا کہ آپ کی بات مسلمانوں کے دل میں اتر جاتی ہے اور بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، تو آپ ہمارا ساتھ دیں اور ہم اسلامی صدارتی نظام بنانا چاہتے ہیں۔ آپ گستاخ خاصیہ ملونہ کے خلاف بات نہ کرو اور حکومت پر کوئی تنقید نہ کرو، اور آپ خاموش ہو یا ہماری سپورٹ کرو۔ تو اس پر علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب جو کہ ماشاءاللہ اس دور کے بہت بڑے پڑھے لکھے عالم ہیں، انہوں نے صاف انکار کر دیا، جس پر حکومت نے کہا کہ ہم آپ کے خلاف مزید کارروائی کریں گے، اور رضوی صاحب کے سامنے ایک لسٹ رکھی گئی کہ یہ دیکھیں ہمارے ساتھ بے شمار علماء کرام اور گدی نشین ہمارے ساتھ ہیں جو ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کو رہا کر دیتے ہیں، آپ بس لوگوں سے یہ کہیں کہ یہ جو صدارتی اسلامی نظام لایا جا رہا ہے یہ ٹھیک ہے، تو لوگ ہمیں سپورٹ کریں گے۔ ناظرین، آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ اس وقت کون سا گروہ سرگرم ہے، اور اسلام کا نام استعمال کر کے وہ اسلام کے ساتھ کیا کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ امیرالمجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب کو سلامت رکھے اور ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ انہوں نے اس ڈیل کو رد کر دیا، اور اب حکومت اور پیمرا کی جانب سے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں فیض آباد والے دھرنے کے کیس کو دوبارہ ری اوپن کیا جا رہا ہے اور نظر ثانی کی اپیل داخل کر دی گئی ہے۔ حکومت کھل کر تحریک لبیک کے خلاف میدان میں آ گئی ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ کوشش کی گئی کہ حضرت جی رضوی صاحب ہم آپ کے سارے کیس ختم کر دیتے ہیں اور آپ کو رہائی بھی دلوا دیتے ہیں، مگر رضوی صاحب کو کروڑوں سلام کہ وہ کسی بھی بہکاوے میں نہ آئے۔
دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا. لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد.